بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم آج کی خبروں اور اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت۔ پاکستان میں اس وقت جو رجیم چینج کی خبریں ہیں، جو کیا سرائیاں ہیں، وہ اب زور پکڑتی نظر آ رہی ہیں۔ اور میں یہ رجیم چینج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جس انداز میں کوشش کر رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور امریکہ سے اپنی حکومت کی آشیرواد کے لیے، وہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو ان تمام کاوشوں سے باخبر ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پوری وزارت خارجہ، واشنگٹن میں پاکستان کا سفارتی عملہ، نیو یارک میں پاکستان کا سفارتی عملہ، اور یو اے ای اور سعودی عرب میں سفارتی عملہ ایک ہی بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب جو مبارکباد کی کال کرنا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، ڈونلڈ ٹرمپ اسے قبول کر لے، اور وہ چاہے 30 سیکنڈ کے لیے ہی شہباز شریف صاحب سے بات کر لے۔ شہباز شریف صاحب مبارکباد دیں گے اور وہ کہیں گے کہ بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، اب دنیا جو ہے بدل جائے گی اور زبردست، اور اس پر صرف ٹرمپ صاحب اتنا ہی کہہ دیں تھینک یو شہباز، اور فون بند کر دیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت پکی۔ اور آپ یقین کریں یہ پورے ریسورسز اس پہ لگائے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اس کے لیے سعودی عرب پچھلے آپ دیکھیں چند دنوں میں کتنے انہوں نے دورے کیے ہیں، اور مدعا ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں ریکگنیشن، ہم تو بالکل جو ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اب سعودی عرب کا کیا اس میں رول ہے؟ پرنس محمد بن سلمان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جب الیکشن جیتا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جو سب سے پہلی جو کالز آئیں ان مبارکباد کی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو انہوں نے ایکسیپٹ کی، ان میں سے ایک کال پرنس محمد بن سلمان کی تھی، اور کیونکہ ڈیموکریٹس نے خاصا ٹف ٹائم دیا تھا ایم بی ایس کو، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ایک ان کے ذاتی دوست بھی ہیں، اور پھر بہت بڑا بریک تھرو بھی ہوا، اور ابھی بھی آنے والے وقتوں میں اگر آپ نے مڈل ایسٹ میں کوئی امن قائم کرنا ہے تو اس میں سعودی عرب کا جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیسائسو ہوگا۔ پچھلے چند ماہ سے جو ہوا ہے وہاں پر، جس طریقے سے قتل و غارت ہوئی ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے، اگر اس سچویشن کو بہتر بنانے میں کوئی اسلامی ملک ایک کلیدی رول ادا کر سکتا ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ اور ٹرمپ صاحب نے ذاتی دوستی اپنی جگہ، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایم بی ایس کی کال کو سنا۔ اچھا، اب ہمارے جو پڑوس میں مودی صاحب ہیں وہ بھی مبارکباد دیکھ چکے ہیں ان کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بہت کوشش کی، ابھی تک تو کوئی ملاقات ہوئی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں گستاخان کی لسٹ میں آ جاؤں، تو جلدی سے مبارکباد کا ٹویٹ کر دیا، یعنی ایکس کو۔ وہ بھی بتایا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ بھوٹان کا کوئی وی پی این لگا کے تو اس پہ انہوں نے مبارکباد دی، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹویٹر ماضی کا، اور جو اب جو ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس سے پی ٹی آئی نے بہت فائدہ اٹھا لیا اور ہمیں کنٹرول رکھنا ہے، اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اپنے یہ وی پی این لگا کے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب ایلان مسک جو امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آپ سمجھیں ایک طرح سے رائٹ ہینڈ مین ہیں، وہ اس کے مالک ہیں، تو اب آنے والے وقتوں میں جو ایکس ہے وہ پاکستان میں انہیں کھولنا پڑے گا، یہ بند تو نہیں رکھ سکتے، اور چاہے جو مرضی یہ تاثر دے دیں رانا ثناء اللہ صاحب یا اور جو ان کے وفاقی وزراء ہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اندرون خانہ سچویشن بہت پتلی ہے، بہت پریشان ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ کوئی ایکسیس ہو جائے، کوئی بات ہو جائے۔ لیکن اور اچھا، اس میں ایک میں بات کروں، اس وقت جو سفارتی عملہ پاکستان کا امریکہ میں ہے وہ انتہائی اس حوالے سے اہلیت ان میں نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی کام کر سکیں۔ ڈپلومیٹ واشنگٹن ڈی سی میں وہ سب سے اچھا گنا جاتا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی اپنے ملک کی طرف سے پیغام پہنچانا ہے تو وہ جتنی جلدی پیغام پہنچا سکے۔ پاکستان کے مختلف سفیر رہے ہیں، لیکن ایک سفیر جو تھے پاکستان کے واشنگٹن میں، ان کا جو
اس حوالے سے جو ان کے پاس جو ایک کیپیسٹی تھی یا ان کا جو ریلیشن تھا یا جس طریقے سے ان کی ان روڈز انہوں نے بنائی امریکن اسٹیبلشمنٹ میں، وہ حسین حقانی. کوئی آپ ان سے تسلیم انہیں کریں نہ کریں، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی چیزوں سے، لیکن جو ان کی کیپیبلٹی بطور سفیر، جو ان کا پروفیشنلزم تھا اس میں، کیونکہ میں ان دنوں جیو میں تھا اور واشنگٹن ڈی سی میں تھا اور میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات، وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان میں اتنی اہمیت تھی کہ وہ 20-25 منٹ میں اگر کوئی بات امریکن پریزیڈنٹ کو پہنچانی ہوتی تھی تو ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، ان روڈز تھیں کہ وہ یہ پہنچا سکتے تھے. ابھی وہ بتایا جاتا ہے کہ یو اے ای میں ہے، میرا بہت عرصے سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ وہ کنگ جو یو اے ای کا کنگ ہے اس کا کوئی ایڈوائزری رول بھی ان کے پاس ہے. I mean, this is what میں سن رہا ہوں، دیز آر آل انکنفرمڈ، میں کوئی وہ نہیں بات کر رہا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بہت ساری جو تبدیلیاں اس خطے میں آ رہی ہیں ان کو شیپ دینے میں، بنانے میں حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا ایک رول ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی ایمبیسڈر ہوتا شہباز شریف صاحب کے لیے، اب جو لابنگ انہوں نے فرم ہائر کی ہے وہ بھی ابھی ہائر کی ہے، تو ان کو ابھی تک جو وہ کامیابی نہیں ہوئی، شاید وہ ہو جاتی اگر یہ بندے صحیح رکھتے، بیکاز دے ڈونٹ ہیو رائٹ پیپل ٹو ڈو دا جاب، اس لیے ان کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی. دوسری جانب عمران خان صاحب اب نومبر میں ہی کال دے رہے ہیں احتجاج کی، اور انہوں نے جو بھی ٹائم گین کیا اور تھوڑا سا وہ چیزوں کو آگے لے کے گئے ہیں، وہ بھی ہی از مائنڈ فل آف ایوری تھنگ کہ یہ جس طریقے سے اب امریکہ کے اندر ایڈمنسٹریشن کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، لوگ اناؤنس کیے جا رہے ہیں چیف آف سٹاف کون ہے، فلاں عہدے پر کون ہوگا، فلاں جگہ پر کون ہوگا، اور اس میں جو ایک جو امریکہ کے اندر جو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے جس کو ٹرمپ نے لیڈ کیا، وہ بہت زیادہ اس وقت ٹاپ پہ ہے. اور ایلان مسک کا جو ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو ریاستیں ڈیموکریٹس نے جیتی ہیں یہ وہ ریاستیں ہیں جن میں بغیر آئی ڈی کے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، جہاں جہاں آئی ڈی کے ساتھ ووٹ ڈلا ہے وہ ریپبلکنز جیتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی ہو، ان کے پاس کیا طریقے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو 8 فروری جس کے پاس کوئی آئی ڈی تھی نہیں تھی وہ تو کھو کھاتے میں گئی نا، اور انہوں نے اپنی مرضی کے، لیکن وہاں پر اب یہ یوم حساب شروع ہو چکا ہے ان کا. تو ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریو بن رہا ہے، اور ان کو تو مبارکباد کے لیے وہاں پر بندہ نہیں کوئی مل رہا جس کے ذریعے یہ ٹرمپ سے بات کر سکے، اور اب یہی سب سے بڑی کوشش ہے. اور ترلے ہیں سعودی عرب کے، اور عمران خان اس چیز کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. عمران خان کی ٹیم بھی اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور یہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، یہ میری ایک مطلب ایک جو بطور صحافی میرا یہ ایک انالیسز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مہینوں کی نہیں، یہ ہفتوں کی مہمان ہے. اور تبدیلیاں پاکستان میں آ رہی ہیں اس لیے کہ اگر پاکستان نے آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو یہ کوئی آپ کی مدد آپ کی نہیں ہو سکتی. آپ محمد بن سلمان کے جتنے مرضی ترلے کر لیں، لیکن جو پاکستان کے اندر سٹیبلٹی چاہیے، وہ اگر عمران خان اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. ایک چیز میں کہوں گا، کاش اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی کے باہر ہیں، یعنی ادھر جو لیڈرشپ ہے، اس کے اندر اتنا ایکومن ہوتا، اس کے اندر اتنی پولیٹیکل ڈیپتھ ہوتی کہ وہ آج خان کی مدد کر سکتے. خان ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، ہر چیز کو سمجھ رہا ہے، وہ ہر طرح کے جو پارٹی کے گند ہیں ان پر پردے بھی ڈال رہا ہے، اور ایک چٹان کی مانند کھڑا ہوا وہ کر رہا ہے، ایک کوشش کر رہا ہے. لیکن باہر جو لوگ ہیں ان کے جو مفادات ہیں، ان کے جو کمپرومائزز ہیں، میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا. بٹ ایک گولڈن اپرچونٹی کمنگ فار پیپل آف پاکستان، فار عمران خان. اور پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں وہ بجائے اس کے رانا ثناء اللہ یہ کہیں کہ اگر احتجاج کی کال ہوئی تو ادارے کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے کہ اب احتجاج کی کال کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اب وقت یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ضدیں چھوڑ کر بیٹھ کر اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے اور پاکستان فرسٹ اگر ہم کہہ کے کام کریں تو شاید ہمارے لیے بہتری ہو. ہم تو ابھی تک جو دنیا کی سول سپر پاور ہے اس کو مبارکبادی کے لیے بھی ٹیلی فون ہمارا وزیر اعظم نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس کو کوئی وزیر اعظم مانتا ہی نہیں، یہ لیجیٹمیٹ وزیر اعظم ہے ہی نہیں. اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا طاقتور حلقے جو ہیں، آئی تھنک ان کا دس از ٹائم فار دیم ٹو پونڈر کہ کیا سچویشن ہے. اور
اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔